حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ کی ایک بستی کے اندر رہا کرتے تھے۔ آپ کے پاس زندگی گزارنے کے لیے، گزر بسر کرنے کے لیے آپ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک کمزور سا چرواہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ بنو سلیم کا ایک مرد آیا اور آ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے علی جاں، میں آپ کی بارگاہ میں اور آپ کا فیض حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں اور میں آپ کی خدمت بھی کیا کروں گا اور آپ کے چرواہے کا ہاتھ بھی بٹا دیا کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک شرط پر اپنے پاس رکھوں گا، تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی۔ وہ صاحب عرض کرتے ہیں کہ اے علی جاں، آپ یہ بتائیں کس چیز کے اندر اطاعت کرنی ہے، کس بات کی اطاعت کرنی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرنے کا حکم دوں گا تو تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سب سے عمدہ مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد فرمایا، ان صاحب نے اس بات کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خدمت کے لیے آپ رہنے لگے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند روز بعد ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ فلاں ندی کے کنارے غرباء لوگ آباد ہیں، آپ اگر ان کی مدد فرمانا چاہیں تو ان کی مدد فرما سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو حکم دیا اور فرمایا کہ جاؤ میرے اونٹوں میں سے ایک اونٹ لے کر آؤ۔ آپ کے خادم جو ہے وہ اونٹ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ جب جاتے ہیں، جا کے اونٹ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایک سواری کا جو بہت ہی عمدہ اونٹ تھا، اس کو دیکھتے ہیں، آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد جو ہے وہ تو صرف غریبوں کے اندر گوشت تقسیم کرنا ہے، لہٰذا یہ جو جانور ہے یہ تو آپ کی سواری کے لیے ہے اور آپ کا فرما بردار جانور ہے، لہٰذا اس کی بجائے میں اس سے تھوڑا کم درجے والی ایک اچھی سی اونٹنی لے جاتا ہوں تاکہ اس کا گوشت آپ ان غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر خادم نے وہ اونٹ کو پیش کیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے مجھ سے خیانت کی ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ مجھے آپ کس وجہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ تو نے خیانت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں واپس گیا اور جا کر آپ کی جو سواری کا اونٹ تھا، بہت ہی عمدہ اور اچھا اونٹ تھا، میں نے وہ اونٹ کو لیا اور آ کر حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جاؤ اور جا کر وہاں ندی کے کنارے جتنے گھر ہیں ان کو شمار کرو، ان گھروں میں میرے گھر کو بھی شامل کر لینا۔ اس اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تمام گھروں میں برابر برابر تقسیم کر دو اور یاد رہے کہ میرے گھر کے اندر ایک بوٹی بھی زائد نہ آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد فرمایا، آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ وہ خادم عرض کرتے ہیں وہاں پر آپ کے حکم کے مطابق ان گھروں کو بھی شمار کیا اور اس اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت بھی ان غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد جب میں فارغ ہوا اور حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے طلب فرمایا اور مجھ سے فرمانے لگے جو میں نے شرط رکھی تھی، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، کیا آپ اس وعدے کو بھول گئے تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں کہ میں اپنا وعدہ نہیں بھولا، مجھے میرا وعدہ یاد تھا، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے یہ سوچا کہ یہ جانور، یہ اونٹ آپ کے لیے بہت ہی عمدہ ہے اور آپ کی سواری کا اونٹ ہے اور آپ کا فرما بردار اونٹ ہے، اس وجہ سے میں نے جو ہے اس سے تھوڑا کم درجے والی اونٹنی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی، لہٰذا میں نے یہ کام آپ کی ضرورت کے پیش نظر کیا ہے۔ جب آپ نے یہ عرض کی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے واقعی میری ضرورت کے پیش نظر ایسا کیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں، میں نے آپ کی ضرورت کے پیش نظر ایسا کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو نے میری ضرورت کے پیش نظر ایسا کیا ہے تو سن لو کہ میری ضرورت کا دن کون سا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تجھے اپنی ضرورت کے دن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سن لو، میری ضرورت کا دن اس دن سے بڑھ کر اور کون سا دن ہو سکتا ہے کہ جب میں قبر کے گڑھے کے اندر تنہا موجود ہوں گا، اس دن سے کون سا زیادہ ضرورت کا دن ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سن لو کہ تیرے مال کے 3 حصے دار ہیں، تیرے مال کے 3 حصے دار ہیں،
ان میں سے ایک تیرے مال کی حصے دار ایک تقدیر ہے، کسی بھی طرح سے تقدیر جو ہے تمہارا مال لے کر جاتی ہے اور یہ کسی چیز کا لحاظ بھی نہیں کرتی، یعنی کہ کوئی بیماری آ جاتی ہے یا کوئی چوری ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، تقدیر اپنا حق لے کر جاتی ہے تیرے مال میں سے۔ دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا تیرے مال کا حقدار تیرا وارث ہے، اور وارث تیرے اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب تو مرے اور میں تیرے مال کو اپنی وراثت کے اندر لوں اور میں اس مال کو تقسیم کر کے اپنا حصہ لوں۔ اور تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے مال کا جو تیسرا حقدار ہے وہ تو خود ہے۔ جب یہ دو یعنی کہ تقدیر اور وارث تیرا مال لینے میں کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتے تو تم خود جو اپنے مال کے حصہ دار ہو، تم خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اچھا مال کیوں نہیں پیش کرتے، عمدہ سے عمدہ مال پیش کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، جب سے میں نے یہ سنی ہے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنا عمدہ سے عمدہ مال دیتا ہوں۔ دیکھیے سبحان اللہ کیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے کہ آپ کے اگر اس جو خادم نے آپ کی جو خدمت میں رہا کرتا تھا اس نے ہلکی اونٹنی لے کر آیا لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، آپ کو پتہ تھا یہ مال اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو ذخیرہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے آخرت کے اندر اس کا اچھا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا فرمایا اور اللہ کی راہ کے اندر آپ نے عمدہ سے عمدہ اونٹ دیا۔ دیکھیں یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا واقعہ ہے۔